اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ اخلاق کریمانہ، اس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سخاوت والے، عبادت والے اور سوز و گداز والے، اشک باریاں کرنے، رکت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خزانوں کا مالک بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی۔ خود فرماتے لی وزیران فی السماء ولی وزیران فی الارض، لی وزیران فی السماء جبرائیل و میکائیل ولی وزیران فی الارض ابو بکر و عمر۔ فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو وزیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین کے وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت، آپ کے اختیارات، آپ کی شان و عظمت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں تو پہاڑ بن کے سونا ساتھ چلیں، جن کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں، جو کوثر کے مالک ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد ایسا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر کمال درجے کا یہ زہد کی صفت تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے آگے بکری کا بھونا ہوا گوشت رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ کو شریک طعام ہونے کے لیے بلایا، یعنی کھانا کھانے کے لیے اپنے پاس بلایا، مگر آپ نے یہ فرما کر انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ یہ آپ کا زہد، آپ کی قناعت تھی، دنیا سے بے رغبتی تھی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کبھی لگاتار 2 روز جو کی روٹی سے سیر نہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خوان پر، یعنی میز وغیرہ پر نہ کھایا اور نہ باریک روٹی تناول فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہد کی زندگی پسند فرماتے اور یہی تربیت تھی کہ آپ کے اہل و عیال کے لیے بھی آپ زہد کی زندگی پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجرے کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے، کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے، جن کی چھت کہا جاتا ہے کہ کہگل، یعنی وہ بھس میں جو ہے وہ مٹی ملا کر پلستر کر دینا کی ہوتی تھی، اور وہ قد سے کچھ ہی اونچے تھے، یعنی آپ سمجھے کہ کتنا قد ہے، اس سے تھوڑے سی ہائٹ پر چھت ہے، اور کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے حجرے، اور چھت جو ہے وہ بھس اور مٹی ملا کے پلستر کی ہوئی۔ اب یہ جو ہے وہ شہنشاہ کونین
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کی سادگی ہے، زہد ہے۔ اچھا، پہننے کے لیے ان میں سے ہر ایک کے پاس صرف ایک ایک جوڑا کپڑا تھا۔ یہ امہات المومنین کے جو ہے وہ لباس کو، آپ کے جوڑے کو بیان کیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس کا تذکرہ ہے، یعنی ایک ایک جوڑا تھا۔ اس سے ہماری وہ بہنیں غور کریں کہ جن کو ایک سوٹ ایک بار پہن کے بعض کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ پہلے فلاں جگہ پہ پہن لیا تھا۔ ہر سیزن کے، ہر موسم کے، ہر چیز کے اتنے جوڑوں کو جمع کر لینے کا۔ دیکھیں، ہر چیز کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ناجائز ہے۔ جائز صورتوں میں موجودہ دور کے حالات کے پیش نظر، حالات ہیں، سسٹم ہے، اس کے مطابق کچھ حاجات ہوتی ہیں، ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا منع نہیں ہے کہ آپ کپڑے لیں، اس کا منع نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گرمی سردی کے کپڑے استعمال کریں، لیں، لیکن قطع نظر اس کے کہ گرمی سردی کے کپڑے ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، لینے بھی چاہیے، لیکن کوئی لیمٹ تو ہو، کوئی حد تو ہو۔ یعنی اس قدر اس کی ڈیمانڈ، اس قدر اپنے بچوں کے ابو کو یا اپنے والد کو اس قدر مجبور کرنا، پریشان کرنا اس چیز پر، جبکہ کپڑے موجود ہیں، اس کے باوجود کہ مجھے چاہیے ہی چاہیے۔ اب یہ نہ سوچنا کہ اس کی جیب اجازت دیتی ہے، بجٹ اجازت دیتا ہے، گھر کے حالات اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اس کو حرام میں جانا پڑے گا، اس کو غلط کمائی کی طرف جانا پڑے گا۔ ہم اپنی ڈیمانڈز، اپنی فرمائشیں کچھ کم کر لیں، ہمارا تقاضا کم ہو جائے۔ پھر انسان ایموشنلی بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو، عید ہے یا کوئی گرمی کا سیزن آیا، سردی کا سیزن آیا، میں اس کو پچھلے سال والے چلانے میں اس کو مشکل لگ رہا ہے، اب نیا لے کر دینا مشکل ہے، بجٹ میں گنجائش نہیں ہے، جیب اجازت نہیں دیتی، اب اس کو تھوڑا سا ہم لوگ مینج کرنے کی طرف جائیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ازواج امہات المومنین ہیں، یا جن کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یا نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ ممتاز ہیں، ان کی شان ہے، یہ جو ہے وہ مقدس خواتین ہیں، یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو فضیلت کے لیے چنا ہوا ہے، یہ وہ مقدس بیوی ہیں۔ اس طرح صحابیات اور دیگر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے گھرانے کی جب ہم سادگی، عاجزی اور جو ہے وہ ان کا زہد پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں درس ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے زہد کی زندگی کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل میں سے سب سے آخر میں، یعنی سب سے لاسٹ میں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر جاتے اور واپس آ کر سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے۔ ایک دفعہ آپ کسی غزوہ سے تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دروازے پر پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ بڑی توجہ سے یہ روایت، یہ واقعہ سنیے گا۔ آپ ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دروازے پر پردہ لٹکایا ہوا تھا، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو چاندی کے کنگن پہنائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آئے تو اندر داخل نہ ہوئے اور تشریف لے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خیال کیا کہ زینت و زیور ہی نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر آنے سے روکا ہے، اس لیے پردے کو پھاڑ ڈالا اور بچوں کے ہاتھوں سے کنگن نکال دیے۔ حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگن ان سے لے لیے اور فرمایا، ثوبان، یہ زیور فلاں شخص کی آل کے ہاں لے جا،
کیونکہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ یہ اپنی دنیاوی زندگی میں لذائذ سے لطف اٹھائیں۔ فرمایا صوبان فاطمہ کے لیے ایک عصب کا ہار، یعنی یہ جو ہے وہ عصب کے معنی میں بعض نے کہا کہ ایک بحری جانور کے دانت کو عصب کہتے ہیں، جس کو تراش کے منکے بنائے جاتے تھے۔ وہ عصب کے معنی پٹھے کے بھی ہیں، ممکن ہے کہ بعض حیوانات کے پٹھوں کو خشک کر کے ان کو قطر کے منکے بنا لیتے ہوں۔ تو اس کا ہار اور آج یعنی ہاتھی دانت کے 2 کنگن خرید لاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زہد کو اپنے گھر والوں کے لیے بھی کس قدر پسند فرماتے تھے۔ ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، مگر اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے یہ ذکر کر دیا۔ انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے دروازے پر مخطط پردہ لٹک رہا تھا، یعنی دھاری دار خوبصورت پردہ لٹک رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا غرض، مجھے دنیا سے کیا غرض۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بیان کیا تو وہ بولی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں جو چاہیں ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے فلاں حاجت مند اہل بیت کو دے دیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حلہ سیرا یعنی مخطط یا ریشمی بطور ہدیہ عطا فرمایا، میں نے اسے پہن لیا۔ یہ دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جو وہ ایسے آثار نمودار ہوئے، کیسے لگا کہ یہ آپ کو پسند نہیں آیا، تو میں نے اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تربیت، یہ آپ کی مبارک سوچ، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں آپ کا انتظار کیا کرتی تھی جب آپ کہیں سفر میں تشریف لے جاتے۔ ہمارے یہاں ایک رنگین فرش تھا، میں نے اسے چھت کے ایک شہتیر پر لپیٹ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف خدا کے لیے ہے جس نے آپ کو شرف و بزرگی بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں وہ جو رنگین بچھونا تھا وہ دیکھ کر جو ہے وہ خاموشی اختیار فرمائی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے کہ وہ رنگین بچھونے کو دیکھ کر آپ کو وہ بچھونا پسند نہیں آیا۔ آپ نے اس بچھونے کو پھاڑ ڈالا اور فرمایا خدا نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ اینٹ پتھر کو پہنا دیں، بس میں نے اس کے 2 تکیے بنا لیے جن میں کھجور کی چھال بھر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اعتراض نہ فرمایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تربیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہد کو اختیار فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے یہاں ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس کو بدل ڈالو، کیونکہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو دنیا یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ واضح رہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ زہد جو تھا یہ اختیاری تھا۔ اللہ پاک نے تو زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ پر پیش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت عالی نے عبودیت و زہد کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تیرے واسطے وادی مکہ کو سونا بنا دوں،
مگر میں نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میں یہ نہیں چاہتا بلکہ یوں چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور دوسرے روز بھوکا رہوں، اور جب بھوکا رہوں تو تیرے آگے زاری و عاجزی کروں، اور جب سیر ہو جاؤں تو تیری حمد اور تیرا شکر کروں۔ اختیار دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا محبوب وادی مکہ کو سونا بنا دوں تیرے لیے۔ اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد کیسا ہے، آپ کی قناعت کیسی ہے، آپ کی عاجزی و سادگی کیسی ہے کہ مالک وادی مکہ کو سونا بنانے کا نہیں، بلکہ مولا میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر ہو کے کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں، جب کھاؤں تو تیرا شکر کروں، اور جب بھوکا رہوں تو زاری و عاجزی تیرے آگے کروں۔ کمال کمال ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسی سادگی، عاجزی اور ان اداؤں کو یاد کرتے ہوئے امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں نا کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے، اور دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ یعنی مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ آپ فاقے سے رہیں، آپ پیٹ پر پتھر باندھ لیں، آپ کئی کئی دن تک گھر میں چولہا نہ جلے، جو کی موٹی روٹی کھا لیں، انچھنا آٹا، کبھی کھجور پانی کے ساتھ روزہ رکھ لینا، اور بالکل سادگی کے ساتھ زندگی چل رہی ہے، اور مالک کونین ہے، خزانے بانٹ رہے ہیں، کوئی جنت مانگنے آ رہا ہے جنت عطا کر رہے ہیں، کوئی شفا مانگنے آ رہا ہے شفا عطا کر رہے ہیں، کوئی رزق میں برکت مانگنے آ رہا ہے رزق میں برکت عطا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 21 کھجوریں عطا کر دی تھی، ان کے تھیلے میں رہیں، زندگی بھر ان میں سے نکال نکال کے کھاتے رہے، ختم نہ ہوئی، بانٹتے رہے، ختم نہ ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنے اتنے من، یعنی وسع ایک پیمانہ ہے، اتنے اتنے من تو اس میں سے خیرات کی، بانٹی، کھاتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تھیلا تھا مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت والا دن جو تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو ایک غم تھا خلیفۃ المسلمین کی شہادت کا، اور میرے لیے دو غم تھے، ایک شہادت خلیفۃ المسلمین کا، اور دوسرا اس دن وہ میرا تھیلا بھی گم ہو گیا تھا، ایسا وہ باغیوں نے حملہ کیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تقسیم فرماتے، بانٹتے ہیں اور عطائیں کرتے ہیں۔ ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوریں تھوڑی سی، اس میں چکر لگا کے اور جتنے قرض کھاتے قرضہ بھی ادا کر دیا، کھجوریں پوری کی پوری۔ حضرت جابر فرماتے ایک ڈھیر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، اس میں سے ایک کھجور بھی کم نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسا برکتیں عطا کرنے والے، ایسا نوازنے والے، ایسا خزانوں کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اس کے باوجود آپ کا زہد اختیاری تھا، آپ نے اختیار کیا ہوا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتوحات بکثرت ہوئی، مگر جو کچھ آتا رائے خدا میں بانٹ دیتے اور خود زہد کی زندگی بسر کرتے، یہاں تک کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو بدن مبارک پر صرف ایک کملی اور تہبند تھا، اور اس چادر میں بھی پیوند لگے ہوئے تھے، اور وہ جو چادر تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موٹا اونی کپڑا اس کی طرح کی ہو گئی تھی، تہبند کا کپڑا بھی پیوندوں کی کثرت سے موٹا ہو گیا ہوا تھا۔ اب میرے مدنی چینل کے ناظرین، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہد اور آپ کی سادگی و عاجزی کو دیکھنے کے بعد کیا ہم اپنی طبیعتوں کے اندر سادگی نہیں لائیں گے؟ آج ایک مقابلہ لگا ہوا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میرا لباس، میرا انداز، میرا سٹائل، میری چیز سب سے زیادہ یونیک اور سب سے زیادہ ورائٹی والی اور سٹائلش لگنی چاہیے۔ اور جب وہ ایک لباس ہے اور اس میں مطلب فیشن چینج ہونے سے لباس تبدیل کر دیا، فیشن چینج ہو گیا، لباس پرانا ہو گیا، چند بار پہن لیا لباس پرانا ہو گیا، پہننا نہیں۔ ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیوند لگا لیں اور جگہ جگہ پیوند لگ کے وہ چادر جو ہے نا وہ موٹی محسوس ہونے لگ جائے، جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ اپنے لباس میں پیوند لگا لیتی تھی. تو یہ زہد ہے. اور آج لگژریز اتنی آ گئی ہیں، اتنا زیادہ آج جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے اس چیز کو معاشرے میں نا جس کو کہتے ہیں کہ ایک دوڑ ہے، اور یہ فیشن کی، اور آگے سے آگے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، یا معاذ اللہ کسی کو اپنے سے نیچا دکھا کے اپنے لباس، اپنے معاملات، اپنی چیزوں کو زیادہ بہتر شو کرنا. یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زہد ہمیں ابھارتا ہے اس چیز کی طرف کہ ہم جو ہے وہ سادگی کی طرف آئیں. اور جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں بعض مرتبہ 2 مہینے آگ روشن نہیں ہوا کرتی تھی، صرف پانی اور چھواروں پر گزارا ہوتا تھا. بعض وقت آپ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری بیان کرتے کہ ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی، اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے پیٹ پر ایک پتھر بندہ دکھایا. پاس آپ نے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ایک کھردری چارپائی پر لیٹے ہوئے جو کھجور کی جو وہ چھال سے بنی ہوئی ہے، جس پر کوئی توشک وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اس کے نشان آپ کے مبارک پہلو پر پڑے ہوئے، اور بدن مبارک پر تہبند کے سوا کچھ نہیں، سرہانے ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خزانہ کو دیکھا. ایک کونے میں مٹھی بھر جو رکھے ہوئے تھے، پاؤں مبارک قریب درخت سلم کے کچھ پتے جو دباغت میں کام آتے ہیں پڑے ہوئے تھے. سر مبارک کے پاس ایک کھونٹی پر 3 کھالیں لٹک رہی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے پوچھا ابن خطاب کیوں روتے ہو؟ میں عرض کیا کیوں نہ روؤں جب وہ چارپائی کے نشان آپ کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کا خزانہ مبارک ہے اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے. کیسر و کسرا تو باغ و بہار کے مزے لوٹے، اور خدا کے رسول کا یہ حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ آخرت ہمارے لیے اور دنیا ان کے لیے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھوڑی سی جو ہے اور یہ کل خزانہ ہے. حضرت عمر رو کر کہا کہ کسر و کسرا تو باغات میں اور مزے کی زندگی میں گزارے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چونکہ یہ زہد اختیاری تھا، فرمایا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے آخرت ہمارے واسطے ہو اور دنیا ان کے لیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے جسم حضرت پر کھجور کی یا وہ چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے گدا بنوا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا غرض، دنیا میں میرا حال اس سوار کی مانندہ جو درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد، دنیا سے بے رغبتی. ہم بھی دنیا سے ایسا دل نہ لگائیں کہ حلال حرام کی تمیز اٹھا کے اور ایسی لذت اور آسائشوں میں کھو جائیں کہ اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جائیں. اللہ پاک آسانیاں دے، ہمیں زہد و قناعت والی سوچ عطا کرے، اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری ہمیں عطا کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجیے.